لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 If you ask me who my prophet is, I will say, haven't you heard? His name is Muhammad, a mercy to the worlds, a mercy to the worlds. If you ask me what my book is that I hold in my hand, if you ask me what my book is, it's the Holy Quran, the Holy Quran. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، او كما قال صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، عجیب اتفاق ہے کہ آج جو تاریخ گزری ہے وہ دو ربیع الاول تھی اور تیسری ربیع الاول کا چاند طلوع ہوا ہے. عام طور پر مشہور یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تشریف لائے اس کے علاوہ آپ کا جو یوم الوفات ہے، وفات کا دن ہے، وہ 12 ربیع الاول ہے. یہ ایک مشہور ہے لوگوں کے درمیان، اور لوگ اسی کو جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو دنیا سے تشریف لے گئے. لیکن یہ تاریخ کی غلطی ہے. آپ کی وفات 2 تاریخ 2 ربیع الاول یا 3 ربیع الاول میں ہو سکتی ہے. آپ کہو گے تو کوئی ایک نئی بات لے کر آیا ہے، میں اس کی دلیل آپ کو دوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے جب تشریف لے گئے تو آپ کا یوم العرفہ
9ویں ذوالحجہ بالاتفاق جمعہ کے دن تھا. 9 تاریخ ہے ذوالحجہ کی اور جمعہ کا دن ہے. یہ ایک متفق علیہ مسئلہ ہے اور یہ تمام صحیح روایات سے ثابت ہیں. اس میں بھی اتفاق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پرملال، آپ کی دنیا سے رخصتی، آپ کی یوم الوفات وہ پیر کا دن تھا. اب آپ 9ویں ذوالحجہ سے شمار کرنا، گننا شروع کریں. پیر کا دن 12 ربیع الاول نہیں پڑتا. چاہے آپ ذوالحجہ، محرم اور صفر تینوں کو 30 گن لیں یا تینوں کو 29 گن لیں یا ایک کو 30 اور ایک کو 29 گنیں، پیر کا دن 12 ربیع الاول کبھی نہیں ملتا. اگر پیر کے دن ملتا ہے تو 2 ربیع الاول یا 3 ربیع الاول. اسی لیے صحیح قول یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم دنیا سے 2 ربیع الاول یا 3 ربیع الاول کو تشریف لے گئے. یہ ایک آج کے دن کی مناسبت سے بات تھی، اس لیے میں نے اس کو ذکر کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان کو بنایا، اور اس انسان کو رب کریم نے اپنی وحدانیت، اپنی توحید، اپنی ربوبیت، اپنا مالک ہونا، اس سبق کو دے کر دنیا میں اس انسان کو بھیجا. بہت غور سے سنیں، مجھے چند باتیں گوش گزار کرنا ہے اور سیرت ہی کے عنوان پر کچھ بات کرنا ہے. چونکہ یہ سیرت کانفرنس کے عنوان سے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے اور روزانہ ہو رہی ہے. حق تعالی شانہ نے اپنی ربوبیت و اپنی توحید کا سبق دے کر دنیا میں بھیجا، اور قرآن میں جگہ جگہ اس بات کی تعلیم دی کہ دنیا میں بڑے سے بڑا دیندار اور بڑے سے بڑا دنیا دار، اس کو مرنا ہے، مٹنا ہے، ختم ہونا ہے. موت یقینی ہے. اگر کوئی ذات دنیا میں باقی رہ سکتی ہے تو وہ ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کل من علیہا فان، تمام چیزوں کو فنا ہے. ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف تیرے رب کو باقی رہنا ہے. عام انسان، عام جانور، دنیا کی تمام چیزیں مر رہی ہے. ایک دن آئے گا کہ رب کریم اس کائنات کو بھی موت دے دے گا، جس کو قرآن میں اللہ نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. کبھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کو اس انداز میں بھی بیان فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ
وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، فرمایا میں سمندروں میں آگ لگا دوں گا. کبھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسرے الفاظ میں یوں فرمایا کہ میں اس کائنات کو ہلا کر رکھ دوں گا اور ایسی ہلاؤں گا کہ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبثت الجبال بثا فكانت هباء منبثا. رب کریم نے جگہ جگہ پر قرآن کریم میں ایک موت اصغر یعنی انسانوں کی موت کو اور ایک موت اکبر یعنی قیامت کے واقعے کو جگہ جگہ یہ بیان فرمایا. آسمان ٹوٹے گا، زمین پھٹے گی، سورج ٹوٹ جائے گا، پہاڑوں کو اڑا دوں گا، کائنات ختم ہو جائے گی. اور رب کریم نے اپنے قرآن میں اس بات کو اتنے نرالے اور پیارے انداز میں ہر آیت کے اندر ثابت فرمایا ہے کہ جس کے انکار کی گنجائش نہیں ہو سکتی. اس نے ہمیں جو کلمہ دیا وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کائنات میں کسی سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ نے اپنے لا کی تلوار سے آسمان کی طاقت کی نفی کر دی، زمین کی طاقت کی نفی کر دی، سورج کی طاقت کی نفی کر دی، چاند کی طاقت کی نفی کر دی، جناتوں کی طاقت کی نفی کر دی، فرشتوں کی طاقت کی نفی کر دی، انسانوں کی طاقت کی نفی کر دی اور یہ فرمایا لا الہ الا اللہ اگر ہوتا ہے تو اللہ ہی کی ذات سے ہوتا ہے. ہمارے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بہت پیارا اپنا بنایا ہوا شعر پڑھا کرتے تھے جو مظاہر علوم کے ناظم رہ چکے ہیں. حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ کے اجل علماء میں سے ہیں. وہ ایک شعر ان کا اپنا بنایا ہوا پڑھا کرتے تھے. فرمایا جو لا کہا وہ لا ہوا، جو لا کہا وہ لا ہوا، جز بھی اس کا لا ہوا، کل بھی اس کا لا ہوا، جز بھی اس کا لا ہوا، کل بھی اس کا لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا. یعنی اس نے جس کو لا کہہ دیا، نہیں کہہ دیا، اس کا لا ہو گیا، اس کا نہیں ہو گیا. لا الہ الا اللہ کی تلوار سے اس رب نے ساری کائنات کی نفی کر دی اور یہ بتایا کہ دنیا میں جو کچھ ہوگا وہ اللہ ہی سے ہونے والا ہے. نہ لیمبو سے کچھ ہوگا، نہ مرچوں سے کچھ ہوگا، نہ سندور سے کچھ ہوگا. غلط عقیدے تمہارے بن گئے، تمہیں ڈرانے کے لیے بھی ویسے ہی لیمبو ڈال دیا گیا ہوگا تاکہ تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے. تم ہی ہو کہ تم نے اللہ سے یقین کو ہٹا کر مخلوق پہ نظر ڈال دی. جو لا کہا وہ لا ہوا، جز بھی اس کا لا ہوا، کل بھی اس کا لا ہوا، پھر لا بھی اس میں لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا. اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے. اسی بات کی تعلیم کو لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہے، سرتاج اولیاء ہے، کائنات کے سب سے بڑے ہیں، جن کی نبوت کا ثبوت تمام نبیوں سے پہلے ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي. اللہ نے تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کیا، دنیا میں نہیں بھیجا تھا. آدم کی روح، شیس کی روح، نوح کی روح، ابراہیم کی روح، حزقیل کی روح، یعقوب کی روح، یوسف کی روح، اسحاق کی روح، اسماعیل کی روح، موسیٰ کی روح، ہارون کی روح، عیسیٰ کی روح،
تمام کی روحوں کو جمع کیا، علیہم الصلاۃ والسلام، تمام کی روحوں کو جمع کیا، اور اللہ نے یہ کہا میں تم سب کو دنیا میں نبی بنا کر بھیجوں گا، میں تم سب کو دنیا میں نبی بنا کر بھیجوں گا، اور تمہاری موجودگی میں دنیا میں جانے کے بعد اگر میرا آخری نبی آ جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محمد ابن عبداللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ اجمعین، تمہاری موجودگی میں آ جائیں، تم اس کے اوپر ایمان لے آؤ گے، تم اس کی مدد کرو گے، تم اس کا تعاون کرو گے، تم اس کی نصرت کرو گے، تم اس کے پیچھے چلو گے۔ تمام نبیوں کی روحوں نے اللہ کے دربار میں یہ اقرار کیا، اے اللہ ہماری موجودگی میں تیرا نبی آ گیا، نبی آخر الزمان، ہم اس کا تعاون، اس کی نصرت، اس کی مدد، اس پر ایمان ضرور لے آئیں گے۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ اس آیت سے ثابت فرما رہے ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے تمام نبیوں کی روح سے پہلے محمد الرسول اللہ کی روح کو بنایا گیا۔ اسی سے ثبوت ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تمام نبیوں سے پہلے ہے۔ آپ کو ایک دین متین دے کر بھیجا، ایک دین دائم دے کر بھیجا، ایک دین مستقیم دے کر بھیجا، ایک قیامت تک چلنے والی شریعت لے کر بھیجا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیوں، عمومی طور پر سیرت کے جلسوں میں ہوتا یہ ہے کہ سورت بیان کی جاتی ہے، سیرت بیان نہیں کی جاتی۔ سورت کا معنی ہوتا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کا چہرہ بڑا خوبصورت، سفیدی میں سرخی ملی ہوئی، آپ کے بال مبارک نہ بالکل گنگریالے نہ بالکل سیدھے بلکہ کچھ پیچ و خم لیے ہوئے، آپ کا بدن بڑا پرغداز اور بھرا ہوا، آپ کی ہتھیلی بھری ہوئی، آپ کے پسینے کا عالم یہ تھا کہ ام سلمہ فرماتی ہے میرے نبی میرے مکان میں سوئے ہوئے ہیں، میں نے آپ کے پسینے کو لیا اور بوتل میں بھر لیا، دنیا میں اس سے اچھی خوشبو مجھ کو نہیں ملی۔ لیکن یہ سب صورت ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صورت ہے۔ کوئی انسان میرے نبی کی صورت کو بنا نہیں سکتا ہے۔ کون ہوگا جس کا چہرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرح ہو جائے؟ کون ہوگا کہ جس کا بدن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پرغداز ہو جائے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حسن کو بیان کرتے ہوئے یوں کہہ رہی ہے، لوامی زلیخا لو رأینا حبیبی، لوامی زلیخا لو رأینا حبیبی لأثرن قطع القلوب علی الیدین۔ یوسف علیہ السلام پر تانا لگانے والی عورتوں نے فرت کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا تھا، اگر میرے حبیب کو دیکھ لیتی تو اپنے دلوں کو کاٹ دیتی۔ یہ صورت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرات اکابر نے ایک عجیب تحقیقی مسئلہ لکھا ہے۔ شیخ عبد الغنی نابلسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے مریم علیہ السلام کے سینے پر پھونک مارنے کے لیے جبریل امین علیہ السلام کو جب بھیجا ہے، حضرت مریم کے شوہر نہیں تھے، مریم کے سینے پر جب پھونک مارنے کے لیے جبریل کو بھیجا تو قرآن کریم بیان کر رہا ہے اس واقعے کو، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، فرمایا ایک کامل و مکمل خوبصورت انسان کی شکل میں جبریل امین آئے تھے اور پھونک ماری تھی اور اسی سے حاملہ ہو گئی تھی مریم علیہ السلام۔ شیخ عبد الغنی نابلسی فرماتے ہیں کہ دنیا میں کامل و مکمل انسان، بڑا خوبصورت انسان
اگر کوئی ہو سکتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ جبریل امین مریم علیہ السلام کو پھونک مارنے کے لیے جس شکل میں تشریف لائے تھے وہ شکل محمد الرسول اللہ کی شکل تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل تھی. آپ سے زیادہ دنیا میں خوبصورت کوئی نہیں آیا. اسی لیے شیخ عبد الغنی نابلسی نے تحقیق کرتے ہوئے بڑی عجیب بات لکھی. فرماتے ہیں کہ جب جبریل امین حضور کی شکل میں تشریف لائے ہیں تو چاہے شکل ہی صحیح عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہو گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب باپ کی ملکیت کے اوپر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو بیٹا ہی کھڑا ہوتا ہے. اس امت پر جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہے، دجال جب ہاتھ ڈالے گا تو اللہ نے روحانی بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب فرمایا. اور یہ بھی عجیب ہے کہ بیٹا جب کمال کا کام کرتا ہے تو باپ اپنی آغوش میں لے لیتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام دفن جو ہونے والے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں دفن ہونے والے ہیں. گویا کہ اللہ کے حبیب اپنے روحانی بیٹے عیسیٰ کو اپنی آغوش میں لے لیں گے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 14ویں رات کی چودہویں رات کا چاند چمک رہا تھا اور میرے حبیب عشاء کی نماز کے بعد باہر نکلے ہوئے تھے. فرمایا میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی میرے محبوب کو دیکھتا، چاند کو دیکھتا اور میرے محبوب کو دیکھتا. اخیر میں مجھے فیصلہ کرنا پڑا کہ میرا نبی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. یہ سب آپ کی صورت ہے. محدثین نے آپ کی صورت کو بھی بیان فرمایا. آپ کے بال مبارک داڑھی میں کتنے سفید تھے؟ آپ نے مہندی لگائی یا نہیں لگائی؟ آپ نے عطر کی بنیاد پر داڑھی سرخ ہو گئی تھی یا مہندی کی بنیاد پر سرخ ہوئی تھی؟ یہ سب صورت ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس میں کوئی شک نہیں. حضرات محدثین نے آپ کی صورت کو بھی بیان فرمایا ہے اور صورت کے بیان کرنے میں بھی ثواب ہے، لیکن صورت کے بیان کرنے میں امت کے لیے کوئی عمل کا کام نہیں ہے. کوئی عمل اس میں نہیں ملتا. حضور کی صورت کوئی نہیں بنا سکتا. حضور کا پرغداز بدن کوئی نہیں بنا سکتا. حضور جیسی خوبصورتی کوئی نہیں لا سکتے. اس لیے سیرت کے جلسوں میں ضرورت ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جائے، آپ کے اعمال کو بیان کیے جائیں، آپ کے طریقوں کو بیان کیا جائے، آپ کی اداؤں کو بیان کیا جائے. میں آج کی اس مجلس میں دنیا کا کوئی انسان ایک بات سمجھ لیں، دنیا کا کوئی انسان پوری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتا رہے پھر بھی میرے نبی کی سیرت پوری نہیں ہو سکتی ہے. اگر حضرت علی یوں فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے لا تنقضی عجائبہ، کہ قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہو سکتے، تو میرا نبی بھی چلتا ہوا قرآن ہے، اس کے عجائب بھی کبھی ختم نہیں ہو سکتے. اللہ نے اس امت کو 2 قرآن عطا فرمائے. ایک قرآن جو پڑھ رہے ہو اور ایک قرآن وہ ہے جو چل رہا ہے. حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا بتاؤ نبی کے اعمال اور اخلاق کیا تھے؟ فرمایا قرآن نہیں پڑھتے، کان خلقہ القرآن. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عائشہ جواب دے رہی ہے جو قرآن کہتا تھا وہ میرے نبی کے اعمال و اخلاق تھے. اسی لیے قرآن میرے نبی کو آفتاب سے تعبیر کر رہا ہے. سراجم منیرا، سراجم منیرا، آفتاب سے تعبیر کر رہا ہے. آفتاب کا عالم یہ ہے کہ صبح صادق ہوتے ہی تھوڑا تھوڑا اجالا شروع کر دیتا ہے.
اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی دنیا میں چہل پہل تھوڑی سی شروع ہو چکی تھی۔ آفتاب کی دوسری شان یہ ہے کہ جب یہ طلوع ہوتا ہے تو ہر انسان اپنی نظر کو ملا سکتا ہے۔ میرے نبی کے ابتدائی دور کے حالات یہ ہیں کہ ہر انسان اپنے حبیب سے نظروں کو ملا رہا تھا، لیکن آفتاب جب بلند ہو جاتا ہے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ نظروں کو ملا لے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر کے بعد میرے نبی کو وہ جلال عطا فرمایا کہ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ میرے نبی علیہ السلام پر آنکھیں اٹھا سکے۔ آفتاب طلوع ہوتا ہے تو پشت نہیں بتاتا، اپنے چہرے کو بتاتا ہے، جلوہ اور جمال کو بتاتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا آفتاب بھی جب طلوع ہوا تو اپنے جمال اور رعنائیوں کے ساتھ امت کے سامنے حاضر ہوئے۔ جس کے مقدر میں تھا اس نے روشنی کو حاصل کیا، اور جس کے مقدر میں نہیں تھا اس نے ابو جہل جیسوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کیا۔ کوئی دنیا کا انسان ایسا نہیں ہوگا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مکمل بیان کر سکے۔ زندگی پوری ہو سکتی ہے، حضور کی سیرت مکمل نہیں ہو سکتی، لیکن ہر ایک آدمی انگلی قطع کے شہیدوں میں نام لکھواتا ہے۔ ہر ایک آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نہ کچھ باتوں کو بیان کر کے سیرت کے عنوان سے شہیدوں میں اپنا نام لکھواتا ہے۔ میں آج کی اس مجلس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق دو پہلوؤں کو عرض کروں گا۔ ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مقام کتنا اونچا عطا فرمایا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کو کیا سبق دے کر گئے ہیں۔ میں ان دونوں پہلوؤں کو اشارتاً، اس لیے کہ بہت مطول طریق پر میں ان دونوں پہلوؤں کو نہیں بیان کر سکتا ہوں، میں اشارہ کرتے چلوں گا۔ آپ فہیم لوگ ہیں، آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ میں علماء موجود ہیں، آپ میں طلباء موجود ہیں، آپ میں ذکی اور ذہین لوگ موجود ہیں۔ آپ ان اشارات کو سمجھتے ہوئے چلیں گے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک معراج کا سفر ہوا، یہ وہ سفر ہے جو کسی نبی کو نہیں ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن ام ہانی کے مکان پر سوئے ہیں، وہاں سے حتیم میں پہنچے ہیں، اور حتیم میں لے جانے کے بعد جبریل امین نے آپ کا شق صدر فرمایا، آپ کے سینے کو چیرا، آپ کے سینے کو کھولا، قلب مبارک کو اندر سے نکالا گیا۔ پوری زندگی میں 4 مرتبہ آپ کا شق صدر کیا گیا۔ ایک جب بچپن میں آپ کا بچپنا تھا، ایک جب 10 سال کے آپ ہو گئے، دائی حلیمہ کے مکان پر تھے، اور کچھ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے جب آپ کو نبوت دی گئی تب آپ کا شق صدر ہوا، اور ایک چوتھی مرتبہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے جانے لگے تو حتیم کے اندر آپ کو سلایا گیا، آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں وہ نشانی حضور کے بدن مبارک پر دیکھ رہا تھا جس کو چیرا گیا تھا۔ یہ سائنس تو آج آئی، یہ ٹیکنالوجی تو ابھی آئی، یہ بائی پاس کے مسائل تو ابھی آئے، یہ کارڈیالوجسٹ ڈاکٹروں کے دعوے تو ابھی آئے۔ یہ 1400 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر کو کھول کر کے آپ کے قلب مبارک کو دھویا گیا، آپ کے قلب مبارک کو ایک سونے کے تشت میں رکھا گیا، اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح صاف کر کے دوبارہ اندر میں رکھ دیا گیا۔ ہمارے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عجیب مسئلہ فتح الملہم میں فرماتے ہیں کہ جو برتن تھا جس میں قلب مبارک کو رکھا تھا وہ تو جنت سے لایا گیا تھا، وہ سونے کا تشت تھا جس کو جنت سے لایا گیا تھا، لیکن جس پانی سے دھویا گیا وہ زمزم کا پانی تھا۔ قلب مبارک کو دھونے کے لیے جس پانی کو استعمال کیا گیا وہ زمزم کا پانی تھا۔ علماء نے اس سے مسئلہ نکالا ہے، زمزم کا پانی جنت کے کوثر کے پانی سے افضل ہے۔ یہ زمزم کا پانی مائے کوثر سے افضل ہے، اس لیے کہ اگر جنت کا برتن لایا جا سکتا ہے
جنت کا تشت لایا جا سکتا ہے تو جنت کا پانی بھی تو لایا جا سکتا تھا، مائے کوثر کو بھی تو لا سکتے تھے، لیکن مائے زمزم کو استعمال کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ مائے زمزم افضل ہے۔ ابھی میں نے 2-4 دن پہلے ایک منتھلی رسالے کے اندر ایک عجیب واقعہ علاقے پالنپور کا پڑھا کہ ایک صاحب حج سے واپس آئے، پڑوس میں غیر مسلم بھائی رہتا تھا، اس کا ایک بچہ گونگا تھا، کان سے بہرا تھا، زبان سے گونگا تھا، دماغ اس کا چلتا نہیں تھا۔ اس غیر مسلم نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے مکہ کے اندر ایک پوتر پانی ملتا ہے، ایک جو ہے وہاں کا ایک اچھا پانی ملتا ہے، اگر وہ پانی تھوڑا سا مجھے بھی دے دو تاکہ میں اپنے بچے کو پلاؤں، امید ہے کہ میرا بچہ شفایاب ہو جائے۔ یہ واقعہ لکھا ہے، وہ گجراتی میں جو ایک ننھے مننے نکلتا ہے اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اسی علاقے کا واقعہ ہے۔ اس مسلم نے کسی سے پوچھا کہ ہم پانی دے سکتے ہیں یا نہیں، فرمایا کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ انہوں نے پانی دیا، اس نے اپنے بچے کو پلایا۔ دوسرے دن وہ بچہ اللہ کا فضل ہوا، کان کھل گئے، زبان کھل گئی اور دماغ کھل گیا۔ میرا نبی صحیح کہہ کر گیا ہے، ماء زمزم لما شرب لہ، جس نیت سے پیا جائے گا اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ لیکن ہمیں یقین نہیں رہا، ہمیں مائے زمزم پر یقین نہیں، ہمیں ایلوپیتھی پر بہت یقین ہے، دواؤں پر یقین ہے جس کا تعلق تجربات سے ہے۔ اللہ کے حبیب کے کلام پر ہمیں یقین نہیں رہا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب حج کے لیے گیا تو میں نے مائے زمزم کو اٹھایا اور نیت کی کہ اللہ مجھے حافظ ابن حجر جیسا علم حدیث عطا فرما اور رازی جیسا علم تفسیر عطا فرما۔ وہ پانی کیا پیا تھا کہ اللہ نے دماغ کی گرہوں کو کھول دیا۔ ہمارے وہاں مائے زمزم کی کتنی وقات ہیں؟ میں اسی سال کا واقعہ بیان کروں۔ ایئرپورٹ پر ہم کھڑے تھے، حاجی صاحبان کا سامان آ رہا تھا، جو لوگ مکے سے آئے تھے۔ ایک صاحب کے پانی کا درم آ گیا لیکن بیگ نہیں آئی، سارا سامان ختم ہو گیا۔ فلائٹ والوں سے پوچھا کہ اور سامان کا؟ کچھ نہیں۔ تو لوگوں نے بتایا کہ بھائی فکر نہ کرو، تمہارا بیگ بعد میں آ جائے گا، وہاں لکھوا دو۔ فضل خداوندی مانو کہ مائے زمزم تو آپ کا آ گیا، آپ کا پانی کا درم تو آ گیا۔ مسلمان کا حاجی صاحب کا جملہ سنیے، اس پانی کو لے کر میں کیا کروں گا، مجھے تو میرے سامان کی ضرورت ہے۔ یہ ہے ہمارے نزدیک مائے زمزم کی عظمت۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو مائے زمزم سے دھویا گیا۔ علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ ایک عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں، روح القدس نے یعنی جبریل امین نے مائے مقدس سے یعنی مقدس پانی سے قلب مقدس کو دھویا تاکہ علوم مقدسہ اتارے جائیں۔ روح القدس نے، جبریل نے مائے مقدس سے یعنی مقدس پانی سے قلب مقدس کو دھویا تاکہ علوم مقدسہ اتارے جائیں۔ اللہ کے نبی کے قلب کو دھونے کے لیے جس پانی کو استعمال کیا گیا ہے وہ پانی سب سے اونچا ہے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے دنیا میں سب سے اونچا پانی وہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے نکلا بطور معجزہ کے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر مائے زمزم، اس کے بعد تیسرے نمبر پر مائے کوثر، اس کے بعد چوتھے نمبر پر دنیا کا سارا پانی۔ آقا معراج میں تشریف لے گئے، بیت المقدس پہنچے، جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام آپ کے استقبال میں کھڑے ہیں۔ تمام انبیاء کو اللہ نے قبروں سے اٹھا کر وہاں بھیج دیا تھا۔ اب امام کون بنے؟ جبریل امین نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور آگے کھڑے کر دیے اور فرمایا آپ کے ہوتے ہوئے کوئی امام نہیں ہو سکتا ہے، امام آپ ہی ہوں گے۔ یہیں سے آپ کو امام الانبیاء کا لقب ملا۔
آپ معراج میں تشریف لے گئے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر اللہ کے عرش کے قریب چلے گئے۔ عرش مخلوق کی انتہا ہے۔ بہت دقیق بات ہے، علمی بات ہے، حضرت نانوتوی کا فلسفہ ہے، میں نیچے اتر کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، کس سے کہانیوں کو تقریر نہ سمجھو، اللہ کے نبی کا مقام سمجھو۔ عرش اللہ کی مخلوق کی انتہا ہے۔ عرش کے اوپر اللہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، مخلوق ختم ہو جاتی ہے عرش پر۔ عرش اللہ کی آخری مخلوق ہے۔ اس جگہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ لے گئے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامہ زرقانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نہایت مخلوق پر، مخلوق کی انتہا پر لے جا کر اللہ نے اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ جیسے عرش پر مخلوق ختم ہو چکی ہے، میں اس مقام تک اے محمد تجھے لے آیا، اسی طرح دنیا کے اندر میں نبوت کی انتہا پر بھی تجھے لے جاؤں گا، تیرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، تجھ پر نبوت کا اختتام ہو جائے گا اور میں تجھے خاتم النبیین بناؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہایت مخلوق سے نہایت نبوت کی طرف اشارہ ہوا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کا عالم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہم کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم میرے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ جب یہ آیت اتری ہے تو حضرات صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام بھیجنا تو ہمیں آتا ہے، السلام علیک یا رسول اللہ، لیکن صلات کیسے بھیجے آپ کے اوپر؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، مجھ پر صلات بھیجنے کا طریقہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہے صلات بھیجنے کا طریقہ۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما میرے نبی پر، اے اللہ برکت نازل فرما میرے نبی پر، اے اللہ درود نازل فرما میرے نبی پر۔ یہ ہے اللہم صلی علی محمد کا ترجمہ۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو نے ہم کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، کہ اے میرے ایمان والے بندو تم میرے نبی کو صلات بھیجو، اور ہم تجھ کو کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو صلات اتار ہمارے نبی علیہ السلام پر۔ تو ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے تو پھر تیرے حوالے کر دیا۔ حضرات محدثین فرماتے ہیں، بڑا عجیب جواب، ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے تو کچھ نہیں بولتے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی جو کچھ بولتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے، اللہ کی طرف سے بولتے۔ اللہم صلی علی محمد جو ہم کو سکھایا وہ بھی تو اللہ ہی نے بتایا ہے۔ اللہ ہم کو یہ کہہ رہا ہے، اے میرے بندو میں نے تم کو حکم دیا میرے نبی پر درود و سلام بھیجنے کا، اب تم میرے حوالے کر دو، اللہم صلی علی، اے اللہ تو درود و سلام نازل فرما، اس لیے کہ میرے محبوب یہ تیری امت تیرے مقام کو نہیں جانتی، اس لیے تیری شان کے مطابق یہ درود و سلام نہیں بھیج سکتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد، ان بندوں کو کہہ دو کہ میرے حوالے کر دے، میں تیرے مقام کو جانتا ہوں، اس لیے تیری شان کے مطابق میں درود و سلام اتاروں گا۔ یہ مقام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ مقام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حدیث شریف میں آتا ہے
قیامت کے دن یہ امت ساری کی ساری میدان حشر کے اندر اپنے پسینے میں تربتر ہوگی اور ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. اللہ تعالیٰ دلوں میں بات ڈالیں گے جلدی سے حساب شروع ہونے کے لیے. جاؤ آدم کے پاس، آدم منع کر دیں گے. جاؤ نوح کے پاس، نوح منع کر دیں گے. جاؤ لوط کے پاس، لوط منع کر دیں گے. جاؤ ابراہیم کے پاس، ابراہیم منع کریں گے. جاؤ اسماعیل کے پاس، وہ بھی منع کریں گے. جاؤ موسیٰ کے پاس، وہ بھی منع کریں گے. جاؤ عیسیٰ کے پاس، وہ بھی منع کریں گے. جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے حبیب چلیں گے، اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جائیں گے. اللہ یوں فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد سل تعطا واشفع تشفع. اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، مانگو ہم سے، ہم تمہاری مانگ کو پوری کریں گے، ہم تمہارے تمام تقاضوں کو پورا کریں گے. اللہ کے حبیب کہتے ہیں میں اپنا سر اٹھاؤں گا، اللہ سے کہوں گا اے اللہ جلدی سے حساب شروع ہو جائے میری ان تمام بندوں کا، اور جلدی سے اللہ تو ان کے حساب کو شروع کر دے. محدثین یہاں سوال کرتے ہیں کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے مقدر میں یہ شفاعت لکھی ہے، یہ حشر کے میدان کی شفاعت حضور ہی کے مقدر میں لکھی ہے، تو قیامت کے دن اللہ آدم کے پاس کیوں بھیجے گا؟ نوح کے پاس کیوں بھیجے گا؟ ابراہیم کے پاس کیوں بھیجے گا؟ موسیٰ کے پاس کیوں بھیجے گا؟ عیسیٰ کے پاس کیوں بھیجے گا؟ حضرات محدثین نے اس کا جواب دیا، فرمایا اگر ڈائریکٹ بھیج دے گا محمد الرسول اللہ کے پاس تو لوگوں کو اپنے نبی کے مقام کا پتہ نہیں چلے گا. پہلے اوروں کے پاس بھیجے گا اور پھر اخیر میں محمد الرسول اللہ کے پاس بھیجے گا، تاکہ میرے نبی، میرے محبوب سید الانبیاء محمد الرسول اللہ کے مقام کا پتہ چل جائے کہ جو کسی نبی کو نہیں ملا ہے وہ محمد الرسول اللہ کو ملا ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اللہ تعالیٰ بھیجیں گے. بے شمار روایات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے باب میں روایات میں موجود ہیں اور کتب احادیث میں موجود ہیں. ان تمام مقام اور ان تمام بلندیوں کے باوجود میرے نبی علیہ السلام جب معراج میں تشریف لے گئے تو اللہ پوچھ رہا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے میرے پیغمبر ابراہیم کو میں نے خلیل بنایا، اسماعیل کو میں نے ذبیح بنایا، موسیٰ کو میں نے کلیم بنایا، عیسیٰ کو میں نے روح اللہ بنایا. اے میرے پیغمبر تجھے کیا مقام چاہیے؟ اللہ کا نبی جس مقام کو مانگ رہا ہے وہ مقام ہے عبدیت کا. اے اللہ مجھے خلیل نہیں، مجھے کلیم نہیں، مجھے فلاں نہیں، مجھے فلاں نہیں. اگر مجھے کوئی مقام چاہیے تو مجھے عبدیت کا مقام عطا فرما. میں عبد اور غلام بننا چاہتا ہوں، مجھے اور کوئی مقام کی ضرورت نہیں. اسی لیے قرآن کریم آپ کے معراج کے سفر کو جب بیان کرتا ہے تو سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کے لفظ کو لایا. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے بیت المقدس تک لے گیا، عبد کا لفظ لایا. عبدیت اللہ کے حبیب کو بہت پسند تھی، تواضع اللہ کے حبیب کو بہت پسند تھی، عاجزی اللہ کے حبیب کو بہت پسند تھی، نمرتا اللہ کے حبیب کو بہت پسند تھی. اللہ کے حبیب کو کبر، تکبر، غرور، شان، اپنے آپ کو بڑا بتانا، ان میں سے کوئی چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی. اتنا بڑا نبی، ایک طرف تواضع کا پیکر ہے، دوسری طرف اس نبی کا عالم یہ ہے. یوں روایت میں آتا ہے لکل نبی دعوت مستجابہ، لکل نبی دعوت مستجابہ. اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا عطا فرمائی، اس نبی نے اس دعا کو دنیا میں استعمال کر لیا. کسی نے اپنے قوم کی ہلاکت میں استعمال کیا، کسی نے اپنے قوم کی ہلاکت میں استعمال کیا، کسی نے اپنی قوم کے آباد کرنے میں استعمال کیا. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کر دی، قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے اللہ ان میں سے کسی کو نہ چھوڑنا
سب کو ختم کر دے۔ لوط علیہ السلام نے قوم کی ہلاکت کے لیے دعا کو استعمال کر لیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعا کو استعمال کر لیا۔ فرمایا تمام نبیوں کو اللہ نے ایک دعا دی، ہر نبی نے اس دعا کو دنیا میں استعمال کر لیا، اللہ نے مجھ کو بھی ایک دعا دی ہے۔ صحابہ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو استعمال کر لیجئے، ہمارے حالات دیکھیے، ہم پریشان ہیں، آپ اس دعا کو استعمال کر لیجئے، آپ اس قوم کی بربادی کی دعا کر دیجئے، ہلاکت کی دعا کر دیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب دے رہے ہیں، انی خبأت دعائی، انی خبأت دعائی، میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا ہے، میں قیامت میں استعمال کروں گا، میں اس دعا کو قیامت میں استعمال کروں گا۔ اللہ کے حبیب آپ قیامت میں کیوں استعمال کریں گے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں نے اپنی اس دعا کو دنیا میں استعمال کر لیا صرف میری امت کو فائدہ ہوگا، میں قیامت میں استعمال کروں گا، جلدی حساب شروع ہو جائے، شفاعت کی شکل میں میں اس دعا کو استعمال کروں گا تاکہ میری دعا کا فائدہ آدم سے لے کر قیامت تک کی تمام انسانیت کو ہو، نوح کی قوم کے لیے بھی ہو، موسیٰ کی قوم کے لیے بھی ہو، ابراہیم کی قوم کے لیے بھی ہو، عیسیٰ کی قوم کے لیے بھی ہو اور میری امت کے لیے بھی ہو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری دعا کا فائدہ تمام لوگوں کو ملے، اس لیے کہ اللہ نے مجھ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، میں صرف تمہارا نبی بن کر نہیں آیا۔ ہاں میرے بھائیوں، دلوں میں یہ دھوکہ نہ ہو جائے، نبی تو ہمارا ہے، شریعت ہماری ہے، اسلام ہمارا ہے، ہم جو چاہیں کر لیں اسلام کے ساتھ، ہم جو چاہیں کر لیں شریعت کے ساتھ۔ ایک مسلمان نے کسی غیر مسلم بھائی کو دیکھا کہ کعبۃ اللہ کی طرف بیٹھ کر پیشاب کر رہا ہے، مسلمان نے ایک لات ماری اور کہا کمبخت شرم نہیں آتی، ہمارے کعبہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہا ہے۔ کہا بھائی معاف کرنا، بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، اب میں ایسا نہیں کروں گا۔ اٹھ گیا بیچارہ غیر مسلم، ادب کرتے ہوئے، تعظیم کرتے ہوئے۔ چند دنوں کے بعد دیکھا کہ وہی مسلمان کعبہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہا ہے، وہی غیر مسلم دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا بھائی تم کہہ رہے تھے میرا کعبہ محترم ہے، اس کی طرف منہ کر کے پیشاب نہیں کرنا چاہیے، تم کیوں پیشاب کر رہے ہو؟ اس نے کہا میرا کعبہ ہے، میں جو چاہے کر لوں۔ ہم نے اپنے دین کو اسی طرح کا کھلونا بنایا، ہم نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اسی طرح کا کھلونا بنایا۔ میرا نبی تو اس امت کے لیے وہ تڑپ تڑپ کر گیا ہے، میرا نبی وہ تڑپ تڑپ کر گیا ہے جس کی راتیں بھی رونے میں گزری ہے، جس کا دن بھی رونے میں گزرا ہے، اس کی زندگی سکون سے نہیں گزری۔ وہ ہر وقت اپنی امت کے باب میں روتا رہا اور قیامت میں بھی روتا رہے گا۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے سارے انبیاء کہیں گے یا رب نفسی نفسی، اے اللہ ہماری ذات ہماری ذات، اور میں کہوں گا اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت۔ وہ رات دن اس امت کے لیے تڑپ تڑ گیا، اس کی تڑپاہٹ کو میں کیسے بیان کروں، اس کی تڑپاہٹ کو میں کیسے بیان کروں۔ میرا نبی مدینے سے مکہ جا رہا ہے، میں نے کسی موقع پر یہ جھلک سنائی تھی، اسی جگہ سالانہ جلسے میں مدینے سے مکہ میرا نبی جا رہا ہے، 4 سال کی عمر ہے، چھوٹی سی عمر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا نبی جس کی حقیقت کو اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ایک صرف اور صرف نبی ہے کہ جس کا باپ اس نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا اور یہ نبی یتیم بن گیا۔ یہ نبی 4 یا 6 سال کا ہے اور اس کی ماں دنیا سے روانہ ہو گئی۔ یہ نبی یتیم بن گیا، اس کا کوئی بھائی نہیں، اس کی کوئی بہن نہیں، اس کے کوئی ملنے والے اطراف کے نہیں ہے۔ بھائی سے تسلی ہوتی ہے، بہن سے تسلی ہوتی ہے، ماں سے تسلی ہوتی ہے، باپ سے تسلی ہوتی ہے۔ باپ بھی روانہ، ماں بھی روانہ، اور ادھر کوئی بھائی بھی نہیں، کوئی بہن بھی نہیں۔ بچپن ہی سے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دادا کے حوالے ہو گئے، کبھی دائی حلیمہ کے حوالے ہو گئے، کبھی چچا کے حوالے ہو گئے، اور اسی طرح آپ کی زندگی گزرتی چلی گئی۔ ایسا یتیم بچہ جو اپنی ماں کے ساتھ مدینے سے مکہ آ رہا ہے، مقام ابوا پر ماں کا سانس ٹوٹنے لگا، اور وہ سانس ٹوٹنے لگا کہ ماں موت کے قریب پہنچ گئی۔ آفتاب طلوع
ہو رہا ہے اور ماں کا سانس ٹوٹ رہا ہے، اللہ کے حبیب اپنے ماں کے سینے پر اپنا سر رکھ کر کے سوئے ہیں، یا امی یا امی، او میری ماں، او میری ماں، او میری ماں کے صدائیں لگاتے جا رہے ہیں۔ ماں نے آخری مرتبہ اپنے لال کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، بیٹے میں دنیا سے جا رہی ہوں، بیٹے میں دنیا سے جا رہی ہوں، لکل حیات موت، ہر زندہ کے لیے موت ہے، بیٹے تیری ماں کا بھی موت ہے۔ یہ کہہ کر اپنے لال کو دنیا میں چھوڑ کر چلی گئی، لیکن بزبان حال یہ کہہ کر گئی، میں جا رہی ہوں لیکن تمہیں وہ آفتاب دے کر جا رہی ہوں جو ساری دنیا کے دلوں کو منور کرے گا۔ مقام ابوا پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی تدفین وجود میں آئی۔ ابن ہشام نے ایک عجیب بات لکھی ہے، ماں کے انتقال کے بعد تدفین ہو گئی تو اللہ کے نبی اپنے ماں کی قبر پر یوں سر رکھ کر سو گئے، کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے اس نبی کو، کوئی تسلی دینے والا نہیں، اپنے ماں کی قبر پر اپنا سر رکھ کر سو گئے۔ آخری جملہ جو آپ کی زبان کا تھا، جس کو ام ایمن نے نقل کیا ہے، جو اس وقت سفر میں ساتھ تھی، آپ کی رضائی ماں ہوتی ہے، انہوں نے نقل کیا، ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں اس جملے کو نقل کیا ہے۔ اللہ کے حبیب 4 یا 6 سال کے ہیں، اپنے ماں کی قبر پر اپنا سر رکھ کر یہ کہہ رہے ہیں، میری ماں تو جانتی تھی کہ تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر کے چلی گئی؟ میری ماں تو مجھ کو میرا کوئی نہیں، تو مجھے کس کے حوالے کر کے چلی گئی؟ ام ایمن نے ہاتھ کھینچا، چلو بیٹے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک باندی کے ساتھ، ایک نوکرانی کے ساتھ مکے کا سفر فرما رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیان فرما کر ایک عجیب سوال قائم کیا اور فرمایا، اے اللہ تیری حکمت میری سمجھ میں نہیں آتی کہ جس کو تو امام الانبیاء بنانے والا تھا، جس کو تو ساری کائنات کا امام بنانے والا تھا، جس کی وجہ سے دنیا کا وجود ہوا، اس بچے کا عالم یہ ہے کہ اس بچے کی ماں کو تو نے وہاں موت دے دی جہاں اس بچے کو تسلی دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ تو مدینے میں موت دے دیتا، اس کی تسلی کا وہاں سامان ہو جاتا۔ اے اللہ تو اس بچے کی ماں کو مکہ میں موت دے دیتا، اس کی تسلی کا سامان ہو جاتا۔ تو نے ایسی جگہ پر موت دے دی جہاں اس ماں کے اوپر رونے والا کوئی نہیں، اس بچے کے اوپر رونے والا کوئی نہیں، اور اس کے سر پر ہاتھ پھرانے والا کوئی نہیں۔ تو نے ایسے یتیم کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کر لیا، جس کا باپ بھی پہلے جا چکا ہے اور جس کی ماں بھی راستے میں چلی گئی؟ اللہ کی طرف سے جو جواب القا ہوا، فرمایا، ولی اللہ تجھے ایک واقعہ ملا ہے، میں تجھے 2 واقعے اور بتاتا ہوں۔ میرے محبوب کی وہ زندگی بھی پل لے جب یہ طائف میں گیا، مار کھا رہا ہے، گر رہا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، گر رہا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، گر رہا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پتھر پہ پتھر پڑتے جا رہے، اخیر میں بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھے میں اٹھا لیا اور اپنے کندھے پر اٹھا کر اللہ کے حبیب کو لے کر چل رہے، اور جب ہوش میں آتے ہیں اللہ کے نبی کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے، اے اللہ مجھے شکوہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے، اور وہ جملہ وہی تھا جو وہاں ماں کو کہا تھا، اے اللہ تو نے مجھ کو ان کے حوالے کر دیا جو میری قدر نہیں جانتے ہیں، تو نے مجھ کو کن کے حوالے کر دیا؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئے، جبریل اور ملک الجبال حاضر ہوئے، فرمائے یا رسول اللہ یہ پہاڑ کے فرشتے ہیں، پورے تمام پہاڑ کا نظام ان کے ہاتھ میں ہے، آپ فرما دیجئے یہ طائف کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، میرے رب نے کیا کہا، میرے اللہ نے کیا کہا؟ ہاں میرے بھائیوں، ذرا سی باتوں میں دشمنی اچھی نہیں ہوتی، ذرا سی باتوں میں
حسد، بغض، عداوت، نفرتیں یہ اچھی بات نہیں ہے، حضور کے کردار کے خلاف ہے، حضور کے اعمال کے خلاف ہے، حضور کی سیرت کے خلاف ہے۔ اللہ کے حبیب چاہتے تو ان کے لیے بد دعا کر دیتے۔ ابھی میں نے ایک واقعہ سنا، دو آدمیوں کا ذرا سے مسئلے میں جھگڑا ہو گیا تو ایک آدمی اس میں سے دعا کرنے لگا، اللہ کرے کہ تجھے کینسر ہو جائے۔ یہ ہمارا حسد ہے، یہ ہمارا بغض ہے، یہ ہماری عداوتیں ہیں، یہ ہماری نفرتیں ہیں، یہ ہمارے دلوں کے کینے ہیں، یہ ہمارے دل کا سیاہ پن ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا حال تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکے صحابی رسول ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ، میرا باپ عبداللہ ابن ابی منافق تھا، یقیناً اس نے آپ کو بہت ستایا، بہت آپ پر طرح طرح کے الزامات لگائے، آپ کے گھرانے کو برباد کیا۔ میرا باپ آج مر گیا اور میرا باپ مجھ کو یہ وصیت کر کے گیا ہے، تیرے نبی کو کہنا میری جنازے کی نماز پڑھا دے، تیرے نبی کو کہنا میرے جنازے کی نماز پڑھا دے۔ میں نے اپنے باپ سے یوں کہا، تو کس منہ سے کہہ رہا ہے؟ ساری زندگی میرے نبی کو ستاتا رہا، ساری زندگی میرے نبی کو تڑپاتا رہا، الزام لگاتا رہا، بدنام کرتا رہا، کس منہ سے تم میرے نبی سے متعلق کہہ رہا ہے کہ تیرے نبی جنازے کی نماز پڑھائے؟ میرا باپ مجھے یوں کہہ کر گیا کہ تو کہنا تو صحیح تیرے نبی کو، اگر مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے تو تیرے نبی سے بڑا رحمت للعالمین بھی تو کوئی نہیں ہے، تو کہنا تو صحیح اپنے نبی کو۔ ابا کی وصیت کو لے کر اللہ کے حبیب میں آپ کی خدمت میں آیا ہوا ہوں، میرا باپ مر گیا ہے، آپ جنازے کی نماز پڑھا دیں تو آپ کا احسان ہوگا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، جنازہ تیار ہو گیا، اللہ کے نبی حاضر ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے کپڑا کھینچا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کی نماز پڑھا رہے ہیں؟ جو منافق ہے، جس نے ستانے میں کوئی کمی نہیں رکھی، جس نے عائشہ پر الزام رکھا تھا، جس نے نبوت کو بدنام کرنا چاہا تھا، جس نے گھرانے نبوت کو بدنام کرنا چاہتا، آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب مسکرائے اور فرمایا، عمر چھوڑ دو مجھے، اگر میری نماز سے اس کی بخشش ہو سکتی ہو تو میں نماز پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، صرف نماز نہیں، اپنا کرتا مبارک اتار کر دیا، جس کرتے پر فرشتے فخر کرتے ہیں، ایسا مقدس کرتا آپ نے اپنے بدن سے اتار کر دیا اور فرمایا، اس کے کفن میں میرا کرتا بھی ڈال دو اور پہنا دو، اگر میرے کرتے سے اس کی بخشش ہو سکتی ہے تو یہ بھی میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اتنے پر بس نہیں کیا، بخاری شریف کی روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا منہ کھولا اور منہ کھول کر اپنا لعاب مبارک دیا، اپنا تھوک مبارک اس کے منہ میں ڈالا اور فرمایا، میرے تھوک اور میرے لعاب سے بھی اس کی بخشش ہو سکتی ہو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اخلاق کہاں سے لائیں؟ ترا کے میسر شود ای مقام کے بعد دوستانت خلافست و جنگ، تجھے یہ مقام کب حاصل ہوگا کہ تو اپنوں کے ساتھ لڑتا ہے، دشمنوں کا مسئلہ تو بہت دور کی بات ہو گئی۔ میرے بھائیوں اپنے دل کو وسیع بناؤ، معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے بناؤ، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اللہ کے حبیب کی سیرت ہے، معاف کر دینا، درگزر کر دینا۔ مکہ والوں کو معاف کیا اور وہ معاف کیا کہ قیامت تک دنیا اس تاریخ کو بھول نہیں سکتی ہے، قیامت تک دنیا اس منظر کو بھول نہیں سکتی ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پہنچے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں مارا تھا ہم ان کو گلے سے لگائیں گے، ہمارا کام مارنا نہیں ہے بلکہ ہمارا کام تو عزت دینا ہے، ہمارا کام تو کعبۃ اللہ پر گلاب چڑھانا ہے، ہمارا کام بچیوں کی عزت کو نہیں لوٹنا ہے بلکہ اترے ہوئے دو پتوں کو ڈالنا ہے۔ کچھ عورتیں قبیلے طے کی، قبیلہ تھا قبیلے طے، جس قبیلے کا یہ حاتم طائی تھا جو بڑا مشہور ہے، اس قبیلے کی کچھ عورتیں قید ہو کر آئی، اللہ کے حبیب کے سامنے پیش کی گئی۔ آقا نے ایک عورت نوجوان لڑکی تھی، اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا،
بال کھلے ہوئے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے سر پر دوپٹہ کیوں نہیں ہے, اس کی چادر کہاں ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, یہ عورتیں قید ہو کر آئی ہے اور قیدیوں کی کون اتنی رعایت کرتا ہے, ان کے کپڑوں کی کون اتنی رعایت کرتا ہے؟ اللہ کے حبیب نے اپنے پاس جو رومال, جو چادر تھی وہ اتاری اور فرمایا اس کے سر پر ڈال دو. صحابہ کی چیخیں نکل گئی, یا رسول اللہ یہ وہ چادر ہے, وہ عفت و عصمت والی چادر ہے جس پر فرشتے فخر کیا کرتے ہیں. ایسی مقدس چادر یہ کفر والی دنیا پر جائے گی جو کفر میں بھری ہوئی ہے, جو کفر سے بھری ہوئی ہے, آپ کی مقدس چادر اس کے سر پر جائے گی. اللہ کے حبیب نے فرمایا میری امت کی بیٹی بھی میری ہی بیٹی ہے. ہائے ہائے, میری امت کی بیٹی بھی میری ہی بیٹی ہے. اگر میری بیٹی فاطمہ بغیر پردے کے نہیں رہ سکتی تو میری امت کی بیٹی بھی نہیں رہ سکتی. یہ اخلاق ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے, یہ معاف کرنے کی ادائیں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. آج تو ہمارا حال یہ ہو گیا, دشمنوں کو معاف کرنا تو درکنار, ہم اپنے بھائی کو معاف نہیں کر رہے ہیں, ہم اپنی بہن کو معاف نہیں کر رہے ہیں, ہم اپنے باپ کو معاف نہیں کر رہے ہیں, ہم اپنی ماں کو معاف نہیں کر رہے ہیں. ماں باپ پر کیا گزرتی ہوگی جب اولاد اپنے ماں باپ کو ستاتی ہے. امام غزالی نے لکھا ہے, میرے جوانوں اس بات کو خوب یاد رکھو. امام غزالی نے لکھا ہے احیاء العلوم کے اندر, فرماتے ہیں کہ کسی کی ہلاکت کے لیے ماں باپ کا بد دعا کرنا ضروری نہیں ہے, ان کے دل کا دکھنا ہی اولاد کی ہلاکت کا ذریعہ ہو جاتا ہے. بد دعا کی بھی ضرورت نہیں, دل کا دکھنا ہی اولاد کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے. وہ ماں باپ بیچارے جو اولاد سے پریشان ہو کر خلوتوں میں اور کمروں میں بیٹھ کر بیچارے دونوں میاں بیوی باتیں کرتے ہیں کہ کیسا نکما, کتنی محبت سے اس کو پالا تھا, کیسی اس کی تربیت کی تھی اور کتنا نکما نکلا, اپنی عورت کی بات سن کر ہم پر ظلم کرنے لگا. اور ایسی باتیں کرتے کرتے جب ماں کے آنسو بہ رہے ہیں, باپ کے آنسو بہ رہے ہیں, وہ بچہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے, اس کی زندگی کیسے کامیاب ہو سکتی ہے, اس کی زندگی کیسے پنپ سکتی ہے. میرے بھائیوں, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ نہیں تھے. اگر ماں باپ ہوتے تو خدمت کر کے بتاتے, لیکن حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب کے اوپر ایمان لائے, مقام قرن یمن میں رہتے ہیں. نبی سے فرما رہے ہیں یا رسول اللہ آنے کو جی چاہ رہا ہے آپ کی خدمت میں, تاکہ آپ کی زیارت ہو جائے, آپ کی ملاقات ہو جائے, آپ سے مصافحہ ہو جائے. لیکن میری ماں بستر کے اندر ہے, میں کس کے حوالے کر کے آؤں؟ کوئی غلام نہیں, باندی نہیں, غریب ہوں, پیسے نہیں, میں کیسے آپ کے پاس آؤں؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو کسی طرح آ جاؤں, ورنہ تو ماں کی خدمت کرتا رہوں. اللہ کے حبیب نے فرمایا مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے ماں کی خدمت پہ لگے رہو. امت کو یہ بتایا کہ مقام صحابیت کو چھڑوا سکتا ہوں, لیکن ماں کو نہیں چھڑوایا جا سکتا. ماں ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی ماں کا انتقال ہوا. رات میں کسی بزرگ نے خواب میں آ کر فرمایا, امام بخاری کا استاد ہے, محدث کبیر ہیں. رات میں کسی نے خواب میں بتایا عبداللہ ابن مبارک تیری ماں یہ تیرے لیے پردہ بن گئی تھی, اور حالات کے آنے سے تیری پریشانیوں کے آنے سے تیرے ماں کی دعائیں ان پریشانیوں کو روک دیا کرتی تھی. اب تیری ماں دنیا سے رخصت ہو چکی ہے, ذرا سنبھل کے قدم رکھنا, کہیں اللہ کی وبا تجھ پر نہ اتر جائے. ماں تو ماں ہوتی ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی, معاف کرنے کا سلیقہ سیکھو, معاف کرنے کا طریقہ سیکھو. لیس الواصل بالمقافی سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. جو دیتا ہے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا یہ تو ہر ایک کیا کرتا ہے, لیکن جو نہیں دیتا اس سے اچھا معاملہ کرنا یہ سیرت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, جو ہمارے ساتھ
تعلق رکھتا ہے ہم اس کے ساتھ تعلق رکھیں. یہ تو ہر انسان کیا کرتا ہے، لیکن جو تعلق کو توڑتا ہے ہم اس کے ساتھ تعلق رکھیں. یہ اخلاق ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. جو ہمیں پھول دیتا ہے ہم اس کو پھول دیں. یہ تو یقیناً ہر انسان کیا کرتا ہے، لیکن جس نے ہم کو ڈھیلا مارا اور ہم اس کو پھول دیں، یہ طریقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جس نے ہم کو دعا دی اس کو ہم دعائیں دیں، یہ تو ہر انسان کر سکتا ہے، لیکن جس نے ہم کو گالیاں دی ہم اس کو اچھی باتوں میں یاد کریں اور اس کو دعائیں دیں. یہ طریقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے حبیب نے اپنے اتنے بڑے دشمن عبداللہ ابن ابی کو معاف کر دیا. معاف نہیں کیا بلکہ اپنا کرتا بھی دیا، جنازے کی نماز بھی پڑھائی، اپنا لعاب مبارک بھی دیا. میں کہہ رہا تھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تو نے امام الانبیاء بننے والے کی ماں کو مقام ابا پر اٹھا لیا جہاں کوئی اس کو تسلی دینے والا نہیں ہے. آخر تیری حکمت کیا ہے، تیرا راز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا اور عجیب بات قلب پر القا فرمائی. فرمایا ولی اللہ تجھے تو ایک واقعہ ملا، میں تجھے اور واقعے بتاتا ہوں. تو میرے نبی کی طائف کی زندگی کو دیکھ لے. مار کھا کر پھر کھڑا ہوتا ہے، مار کھا رہا ہے پھر کھڑا ہو رہا ہے، مار کھا رہا ہے پھر کھڑا ہو رہا ہے، بے ہوش ہو گیا. اخیر میں جب ہوش آیا فرشتے آ گئے. فرمایا آپ فرمائیں تو ابھی دو پہاڑوں کے درمیان چورا چورا کر دیں. اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا ہم نے جب اللہ سے پوچھا تو اللہ نے یہ کہا میرے محبوب سے پوچھ لو. فرمایا معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. جب اللہ کو پسند نہیں ہے تو اس کے نبی محمد الرسول اللہ کو بھی پسند نہیں ہے. اللہ اس قوم کو ہلاک نہ کر. یہ نہیں تو اس کی قوم ایمان لائے گی، یہ نہیں تو اس کی اولاد ایمان لائے گی. فرمایا طائف کے اس واقعے کو بھی یاد کر لو. تیسرا احد کا واقعہ یاد کرو. میرے نبی کو تسلی دینے والا صرف اور صرف ایک آدمی ہے، وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا ہیں، لیکن سن ہجری 3 ہے. ابھی 2 سال مدینے میں آئے ہوئے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چچا کے اللہ نے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے، ناک کان کتوا دیا اور لاش تڑپ تڑپ کر پڑی ہوئی ہے. اور نبی بار بار دیکھ کر رو رہے ہیں، بار بار دیکھ کر رو رہے ہیں، بار بار دیکھ کر کے روئے. اور برسوں گزر گئے کہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو نہیں بھولے ہیں. اپنے چچا کی یادیں ہر وقت اللہ کے حبیب کو ستا رہے. چوتھا ایک واقعہ اللہ نے قلب پر ڈالا ولی اللہ کے اور فرمایا میدان کربلا کو یاد کر. وہ حسن اور وہ حسین، وہ حسن اور وہ حسین جس کو میرے نبی نے چوما، جس کو میرے نبی نے بوسہ دیا، جس کو میرے نبی نے گود میں اٹھایا، جس کو میرے نبی نے پھول کہا، جس کو میرے نبی نے اپنے سینے سے لگایا، جس کو میرے نبی نے یوں کہا کہ جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی. اس میں حسن کو زہر دے کر مار دیا اور حسین کو کربلا کے میدان میں تڑپا تڑپا کر کے ختم کر دیا. ولی اللہ تجھے ایک واقعہ ملا ہے، یہ سب واقعے دیکھ لے، یہ سب نبی سے تعلق رکھتے ہیں. ایک میں نبی کا چچا ہے، ایک میں نبی کی ذات ہے، ایک میں نبی کی ماں ہے، ایک میں نبی کا حسین ہے، ایک میں نبی کا نواسا ہے. ان چاروں واقعوں کو دیکھ لے اور تو اس پر غور کر لے. اب میری طرف سے جواب سن، اے میرے ولی اللہ، اے میرے بندے، اے میرے بندے، تو کان کھول کر سن لے. میرے نبی کی والدہ کو میدانوں میں اٹھانا منظور ہے، میرے نبی کو طائف کے میدان میں مار کھلانا منظور ہے، میرے نبی کے چچا کو احد میں ٹکڑے کرانا منظور ہے، اور میدان کربلا میں حسین کے 2 ٹکڑے کرانا منظور ہے. عالم کیا تھا؟ اللہ اکبر. مورخین نے جو نقشہ کھینچا ہے حضرت حسین کا سر نیزے پر اٹھایا گیا، آگے آگے نیزہ چل رہا ہے، پیچھے پیچھے اللہ کے نبی کی وہ ساری نواسیاں اور اللہ کے نبی کے گھرانے کی وہ عورتیں پیچھے پیچھے بغیر پردے کے کھینچ کھینچ کر کے ان کو لے جایا جا رہا ہے. حضرت زینب جو حسین کی بیٹی ہے وہ پیچھے مڑ کر دیکھ رہی ہے اور یہ ایک آنکھ کھینچی اور جو اشعار پڑے ہیں ابن ہشام نے نقل کیے اور مورخین نے نقل کیے. فرمایا ان اشعار کا مختصر ترجمہ یہ ہے، اے میرے نبی، اے میرے نبی، تجھ پر سلام ہو اللہ کی طرف سے، تجھ پر سلام ہو فرشتوں کی طرف سے، تجھ پر سلام ہو امت کی طرف سے. اے میرے نبی تو ذرا آ کر کے دیکھ تو لے تیرے نواسوں کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، تیرے نواسیوں کے ساتھ کیا کیا گیا ہے. تو پردے کا حکم لے کر آیا، تیری بیٹیوں کو بغیر پردے کے کر دیا گیا.
تو عزت کا حکم لے کر آیا، تیری بیٹیوں کی بے عزتیاں کی گئی۔ ارے تیرا وہ نواسا جس کو تو نے چوما اور جس کو تو نے چاہتا اور جس کو تو نے بوسا دیا، اس حسین کا عالم یہ ہے کہ آج نیزے پر بیٹھ کر ایک دلہا بن کر کے چل رہا ہے۔ دنیا کے دلہے اپنے گلے میں فلہار پہنتے ہیں اور تیرا نواسا ایسا دلہا بنا ہوا ہے کہ اس کے گلے میں خون کا ہار پہنایا گیا ہے۔ یہ وہ زینب کے اشعار ہے، یہ وہ زینب کے اشعار ہیں جس کا میں نے ترجمہ کیا۔ ولی اللہ تجھے ایک واقعہ ملا ہے تو ان سارے واقعوں پر غور کر۔ مجھے میرے نبی کو طائف میں مار کھلانا منظور ہے، احد میں چچا کے ٹکڑے کرانا منظور ہے، کربلا میں حسین کی گردن کو علیحدہ کروانا منظور ہے۔ جس وقت حضرت حسین کا سر مبارک زیاد کے سامنے لایا گیا اور کمبخت نے یوں لکڑی ماری چہرے پر اور پھرانے لگا، اور پھراتے پھراتے جب رخسار پر آیا اور ہونٹ پر آیا تو ایک صحابی رسول وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا اس چہرے پر لکڑی نہ مار، میں نے اس چہرے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے دیکھا ہے، میں نے اس چہرے پر چومتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہاں لکڑی نہ مار۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے واقعات منظور ہے کہ حسین کے ٹکڑے ہو جائیں، حمزہ کے ٹکڑے ہو جائیں، مصعب کے ٹکڑے ہو جائیں، مصعب کو پورا کفن نہ ملے، اور میرا نبی طائف میں مار کھا جائیں، اور میرا نبی احد میں زخمی ہو جائیں اور اس کا سر پھوٹ جائیں، اور میرا نبی کی والدہ ابوا میں دنیا سے رخصت ہو جائیں اور تسلی دینے والا کوئی نہ ہو، یہ سب کچھ منظور ہے، لیکن میرا دیا ہوا دین ٹوٹ جاوے یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا یہ دیا ہوا دین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے تشریف لائے، آقا نے اس دین کو سجایا ہے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر۔ میں نے کل رات کی مجلس میں بھی سورت میں کہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، دنیا میں کوئی امتی نہیں ہوگا جس نے پیٹ پر پتھر باندھا ہو۔ عوام تو عوام، خواص علماء کرام جو اپنے آپ کو خواص کہتے ہیں، ان میں سے بھی کسی نے اپنے پیٹ پر پتھر نہیں باندھا ہوگا، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا۔ یہ سب کچھ اس لیے برداشت کیا کہ میری امت بن جائے، میری امت میں محبت پیدا ہو جائے، میری امت اللہ کی گرویدہ ہو جائے، میری امت اللہ سے تعلق جوڑ لے۔ سکرات کا عالم ہے، سکرات کا عالم، بہت غور سے سنیں، سکرات کا عالم ہے، مرض الوفات ہے، میرے نبی اب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میری گود میں سر تھا، میری گود میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا، اور آقا نے فرمایا ٹھنڈا پانی لاؤ، پانی منگوایا، اندر میں ہاتھ ڈالا اور اپنے چہرے پر پانی والا ہاتھ پھیرتے جا رہے ہیں، اور یہ فرمایا یا عائشہ ان للموت سکرات، عائشہ موت کی بڑی سختی ہے، عائشہ موت کی بڑی سختی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ سکرات گنہگاروں کو ہوتی ہے، لیکن جب میں نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سکرات میں دیکھا تو میرے دل نے یقین کر لیا کہ نیکوں کو بھی سکرات ہوتی ہے۔ سکرات کی مختلف وجوہات علماء نے لکھی ہے۔ کافر کو سکرات اس لیے ہوتی ہے کہ یہیں سے عذاب شروع ہو جائے، مومن گنہگار کو اس لیے سکرات ہوتی ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اور اللہ والوں کو سکرات اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ جنت کے جس مرتبے پر ان کو پہنچانا چاہتا تھا اس مقام پر ابھی نہیں پہنچے ہیں، تھوڑی سی تکلیف دے دیں تاکہ اس مقام پر پہنچ جائیں۔ تمام محدثین یہ لکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے سکرات دی گئی تاکہ جنت کے اونچے مقام پر پہنچایا جائے،
جہاں تک ابھی نہیں پہنچے تھے. ہمارے حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ ایک عجیب بات فرماتے ہیں. فرمایا محدثین کا جواب میری سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ اگر اللہ کے نبی کے مقام کو بلند کرنے کے لیے اور اس اونچے مقام پر پہنچانے کے لیے سکرات کی سختیاں ڈالی گئی تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سارے ہی مقام مل چکے تھے. جنت الفردوس آپ کو مل گیا، مقام محمود آپ کو مل گیا، شفاعت کبریٰ قیامت کا آپ کو مل گیا، لواء الحمد یوم القیامہ قیامت کے دن اللہ کی تعریف کا جھنڈا آپ کو مل گیا، اللہ سے بات کرنے کا شرف آپ کو مل گیا، معراج کا واقعہ آپ کو مل گیا، امام الانبیاء آپ کو بنا دیے گئے، تمام مقامات آپ کو مل چکے ہیں. ابھی کون سے مقام کی ضرورت تھی کہ سکرات کی سختیاں ڈالی گئی؟ فرمایا مقام وقام کچھ نہیں ہے، اللہ کے حبیب پر سکرات کی سختیاں اس لیے ڈالی گئی کہ امت میں اگر کسی پر موت کی سکرات آ جائیں، اپنے ابا پر سختی، اپنی ماں پر سکرات، اپنی بیوی پر سکرات، اپنے شوہر پر سکرات، اپنی بہن پر سکرات، اپنے بھائی پر سکرات، تو ہم اپنے نبی کی سکرات کو یاد کر لیں اور تسلی ہو جائیں کہ اگر میرے باپ کو سکرات ہو رہی ہے تو کیا ہوا، میرے نبی کو بھی تو ہوئی تھی. میری ماں کو سکرات ہو رہی ہے تو کیا ہوا، میرے نبی کو بھی تو ہوئی تھی. میری بیوی کو ہو رہی ہے تو کیا ہوا، میرے نبی کو بھی تو ہوئی تھی. میرے شوہر کو سکرات ہو رہی ہے تو کیا ہوا، میرے نبی کو بھی تو ہوئی تھی. اللہ کے نبی نے امت کی تسلی کے لیے سکرات کی سختیاں بھی برداشت فرمائی. قربان جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج سیرت کے عنوان پر ہم نے جلسہ کر لیا، کیا اس سے نبی کا حق ادا ہو گیا؟ کیا اس سے نبی کا جی خوش ہو گیا؟ کیا سیرت کے یہی 12 دن جس کے اندر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف خوش کریں گے؟ سیرت تو یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، ہمارے عقائد بھی صحیح ہو، پختہ عقائد ہو، اللہ پر یقین کامل ہو، اللہ سے ہونے کا یقین ہو، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین ہو. وہی شفا دینے والا، وہی بیماری دینے والا، وہی موت دینے والا، وہی حیات دینے والا، وہ سب کچھ کرنے والا رب ہے. اپنے عقائد بھی صحیح ہو، اپنی عبادات بھی صحیح ہو، ہماری عبادتیں بھی صحیح ہو. ایک وقت تھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، مسجد کے دروازوں پر غیر مسلم عورتیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کھڑی رہتی تھی، اور مسجد کے مصلی جب نکلتے تھے تو کہتی تھی میرا بچہ بیمار ہو گیا ہے، ذرا دم کرتے جاؤ، ذرا پھونک مارتے جاؤ. لیکن اب ان عورتوں نے مسجد کے دروازے پر کھڑے رہنا بھی بند کر دیا، اس لیے کہ اس وقت یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان بازار میں گندا ہوتا ہے، مسجد میں اچھا ہوتا ہے. لیکن اب تو دم کروانا چھڑوا کر انہوں نے یہ یقین کر لیا اب تو مسلمان مسجد میں بھی گندا ہوتا ہے. میرے بھائیوں، ہماری عبادتیں بھی وہ نہیں رہی. نہ ہماری عبادتوں میں رب ہے، نہ ہماری عبادتوں میں اللہ ہے، نہ ہماری عبادتوں میں مولا کی یادیں ہیں، نہ ہمارا دل اللہ کی طرف ہے. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھی، اور ایسی 2 رکعت پڑھی کہ جس میں دنیا کے خیالات نہیں آئے، جب سلام پھیرے گا اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ کب ہوگا؟ جبکہ ہماری نماز بھی نماز ہو، ہماری عبادتیں صحیح ہو، ہم راتوں میں اٹھنے والے ہو. وبالاسحار هم یستغفرون، وبالاسحار هم یستغفرون. اللہ مومن کی صفات یہ بیان کر رہا ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو راتوں میں اٹھ کر کے 2-4 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ سے استغفار کرتا ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. سردی پڑ رہی ہے،
ٹھنڈی پڑ رہی ہے، گرم گرم لحاظ دعوت دے رہا ہے، ارے لپٹ جا میرے اندر، لپٹ جا میرے اندر، بیوی بلا رہی ہے میرے ساتھ لپٹ جا لپٹ جا۔ ایسے وقت میں شوہر اٹھ کر گرم گرم بستروں کو چھوڑ کر صبح آدھا گھنٹہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر 2-4 رکعت تہجد کی پڑھ لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس وقت کی مانگی ہوئی تمنائیں میں پوری کرتا ہوں۔ مومن کی صفت یہ بیان کی گئی، مومن کی صفت کیا بیان کی گئی؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون۔ مومن تو وہ ہے جو نماز قائم کرنے والا، جو زکات دینے والا، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا، اللہ ہے کہ اپنی بیوی ہو یا اپنی باندیا ہو۔ اور مومن وہ ہے جو اپنی امانتوں کو صحیح طور پر ادا کرنے والا، مومن وہ ہے جو جھوٹی گواہی دینے والا نہ ہو، سچی گواہی دینے والا ہو، اور سچی گواہی دینے کے اندر بھی اس کے اوپر جمنے والا ہو۔ مومن وہ ہے جو کسی کا مال کھانے والا نہ ہو، کسی کا ناحق لینے والا نہ ہو، کسی یتیم کے گھر کو اجاڑنے والا نہ ہو، کسی بیوہ کی مجبوریوں سے غلط فائدہ اٹھانے والا نہ ہو۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور پنجاب کے اجتماع میں حضرت نے فرمایا تھا، اے لوگوں، کسی کے باغ کو اور کسی کے چمن کو ویران کر کے اپنے باغ کو آباد نہیں کر سکتے۔ کسی کے چمن کو ویران کر کے، کسی یتیم کے چمن کو ویران کر کے، کسی غریب کے چمن کو ویران کر کے، کسی بیوہ کے گھر کو اجاڑ کر، کسی مجبوری سے، کسی مجبور سے غلط فائدہ اٹھا کر، کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے اس سے غلط فائدہ اٹھا کر اپنے چمن کو آباد نہیں کر سکتے۔ اور جنہوں نے ایسا کیا، اگلا جملہ بڑا کروا ہے، حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جنہوں نے ایسا کیا، دوسروں کے مکانوں کو ویران کر کے اپنے گھر کو آباد کرنے کی فکریں کی، وہ کان کھول کر سن لیں، مرنے سے پہلے اللہ ان کے گھر کو برباد کرے گا اور اسی کی اولاد سے برباد کرائے گا۔ بہت سخت جملہ ہے، اسی کی اولاد سے برباد کرائے گا۔ مومن کی صفات تو یہ ہے، یہ وہ صفات ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دی ہے۔ اب ہمارے عقائد بھی صحیح ہو، ہماری عبادتیں بھی صحیح ہو، ہمارے معاملات بھی صحیح ہو۔ میرے نبی علیہ السلام بازار میں گئے، گیہوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، آقا نے یوں ہاتھ ڈالا، گیہوں دیکھے اوپر سوکھے اندر میں پانی والے، فرمایا ایسا کیوں کیا تو نے؟ فرمایا کچھ مال رات میں بھیگ گیا تھا، میں نے اس مال کو ملا دیا تاکہ سوکھے مال کے ساتھ بھیگا ہوا مال بھی بک جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو میری امت کو دھوکہ دے وہ میرا نہیں ہو سکتا۔ معاملات ہمارے صحیح ہو، سچ بول کر کاروبار کریں، جھوٹ نہ بولیں۔ احمد آباد کے بنے ہوئے مال کو جاپان کا نہ بتائیں، احمد آباد کے بنے ہوئے مال کو جرمنی کا نہ بتائیں، احمد آباد کے بنے ہوئے مال کو فورین کا نہ بتائیں۔ صاف صاف سچائی کے ساتھ تجارت کرنے والے ہو، ہمارے معاملات صحیح ہو، کسی سے پیسہ لیا ہے اس کو ادا کرنے کی فکریں ہو، اس قرض کی ادائیگی کی شکلیں ہو، اس کے لیے دعائیں ہو، اس کے لیے محنتیں ہو، عقائد بھی صحیح، عبادات بھی صحیح، معاملات بھی صحیح، معاشرت بھی صحیح ہو، ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ ہمارے معاملات صحیح ہو، ہماری زندگی صحیح ہو۔ بہت سارے جوان باہر تو پارٹیاں کرتے ہیں دوست و احباب کے ساتھ، اور بیوی بیچاری مظلومانہ زندگی گزار رہی ہے، اپنے شوہر کی محبت کی بھوکی، اپنے شوہر کے پیار کی بھوکی۔ اللہ کے حبیب نے تو یہاں تک فرمایا، کسی نے اپنی بیوی کے منہ میں پیار سے لقمہ دیا، اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا فرمائے گی۔ معاشرہ ہمارا صحیح ہو اور اخلاق بھی ہمارے صحیح ہو۔ ہمارے اخلاق وہ ہو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا۔ ہمیں فرمایا معاف کرو، ہمیں فرمایا درگزر کر دو، ہمیں فرمایا کینہ نہ رکھو، ہمیں فرمایا حسد نہ کرو، ہمیں فرمایا چغلی نہ کرو، ہمیں فرمایا دو آدمیوں کے درمیان نہ لڑاؤ، ہمیں کہا کہ بڑوں کی تعظیم کرو، ہمیں کہا چھوٹوں پر شفقت کرو، ہمیں کہا اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، ہمیں کہا اپنے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرو، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ یہ سب اخلاق ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کے مولانا تقی صاحب عثمانی اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ میں لندن سے گلاسگو ٹرین کے اندر جا رہا تھا، مجھے استنجا کی ضرورت پڑی، میں جب ٹوائلٹ کے قریب گیا ٹرین کے اندر تو ایک گوری عورت وہاں کھڑی تھی، ٹرین کھڑی تھی، میں نے اس گوری عورت سے کہا کہ کیا تو ٹوائلٹ جائے گی؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں جاؤں گی بھی نہیں اور تجھے بھی نہیں جانے دوں گی۔ مولانا نے اسے پوچھا کہ وائی، کیوں تو مجھے منع کر رہی ہے؟ تو اس نے کہا میں تو جا کر آئی ہوں، فارغ ہو چکی ہوں، لیکن ابھی فلش کرنا باقی تھا کہ اسٹیشن آ گیا اور اندر میں بورڈ لکھا ہوا ہے کہ اسٹیشن پر فلش نہیں کرنا چاہیے، اس لیے میں رک گئی ہوں، ابھی ٹرین چلے گی، میں فلش کروں گی، صاف کروں گی، پھر تمہیں جانے دوں گی، اگر ویسے ہی جانے دوں گی تو آپ کو تکلیف ہوگی، میں آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتی ہوں۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو آ گئے اور میں نے کہا بہن یہ اخلاق تو میرا نبی مجھ کو دے کر گیا تھا۔ ہمارے اخلاق صحیح ہو، ہمارے کیریکٹر صحیح ہو، تب جا کر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی میں صحیح ڈھنگ پر اتر سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھ کو معلم بنا کر بھیجا ہے، اور دوسری روایت میں فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق یعنی اچھے اخلاق کی تعلیم دینے والا بن کر کے دنیا میں آیا ہوں۔ اللہ جل شانہ ہم تمام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زندہ فرمائیں، آپ کے طریقوں کو زندہ فرمائیں، آپ کی سنتوں کو زندہ فرمائیں، اور ہمارے اندر میں لا الہ الا اللہ ہو اور ہمارے ظاہر میں محمد الرسول اللہ ہو، ہماری چال میں تواضع ہو، ہماری آنکھوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شرم و حیا ہو، ہمارے دماغ اور ہمارے دل میں صحیح سوچ ہو، ہم غلط سوچنے والے نہ ہو، ہمارا بدن تمام برائیوں سے پاک ہو۔ اگر یہ باتیں ہیں تو انشاءاللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے اور سنت ہے، آپ کے طریقے ہیں، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہم سے زیادہ ناکام کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ سیرت النبی کے عنوان پر یہ جلسے اسی لیے منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارے اندر حضور کی باتوں کو سن کر اور کہہ کر عمل کی توفیق ہو جائیں، اور ہم اپنے آپ کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر ڈالنے والے ہو جائیں۔ اسی لیے میں نے یہ چند باتیں عرض کی ہیں، اللہ جل شانہ ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے مقررین کے پروگرام اور بیانات ہو گئے ہیں یا ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام ہی کے دلوں میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب کھول کر کے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مولانا کو مبارکباد دوں گا کہ آپ نے اس طرح کا ایک پروگرام رکھ کر کہ جس کے اندر مختلف مقررین کو بلا کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، بہت اچھا اور بہت اچھی بات ہوئی، اس لیے کہ ویسے بھی لوگوں کا وقت دنیا کی باتوں میں ایران توران میں نہ معلوم کہاں سے کہاں گزر جاتا ہے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی سیرت سنیں گے، اپنی زندگی میں اتارنے کی فکر کریں گے، ان ہزاروں کے اندر سے اور اس بڑے مجمع کے اندر سے اگر ایک آدمی بھی سنت رسول کو اپنا لیتا ہے تو پروگرام رکھنے والے کے لیے باعث خیر و ثواب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود شریف پڑھ لیجئے بھائی۔ اب آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، اب آپ اپنے موبائل میں اپنی پسندیدہ تلاوت، مکمل قرآن پاک، نعتیں، حمد اور نظمیں، اسلامی و قدرتی مناظر یہاں سے ڈاؤن لوڈ کروائیں۔ فاروق بھائی سائیکل والے، تھادا میاں کی مسجد کے نیچے، دریا پور۔ فون نمبر ہے 982343 71654۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما، اے اللہ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ سنت نبوی پر چلنے کی توفیق عطا فرما، حضور کی سچی محبت نصیب فرما، حضور کی سچی عقیدت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو شریعت کی محبت سے مالا مال فرما،
الہ العالمین ہم سب کو نمازوں کے جذبات نصیب فرما، ذکر کا مزہ عطا فرما، تلاوت قرآن کی لذت نصیب فرما۔ اے اللہ تیری محبت سے مالا مال فرما، شریعت کی محبت سے مالا مال فرما۔ الہ العالمین اے اللہ تو رحم والا ہے، تو کرم والا ہے۔ یقیناً اے اللہ تیرے بندے بہت ہو سکتے ہیں، لیکن اے اللہ ہمارا رب کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو ایک ہی ہمارا رب ہے، تو ایک ہی ہمارا پالنہار ہے، تو ہمارا ایک ہی مالک ہے، تو ایک ہی ہمارا خالق ہے۔ اللہ ہم تجھے منانے آئے ہیں، اے اللہ تو مان جا، اللہ تو مان جا، اللہ تو مان جا، اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے، اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ دنیا والوں سے جب بھی مانگا انہوں نے کبھی نہ کبھی ہمیں ذلیل کیا ہے۔ اے اللہ دنیا والوں سے جب بھی ہم نے مانگا انہوں نے کبھی نہ کبھی ہمیں ذلیل کیا ہے۔ اے رب تو ایسا ہے کہ دینے کے بعد کبھی ذلیل بھی نہیں کرتا، تو اپنے مجرموں کی بھی پکڑ نہیں کرتا، تو اپنے مجرموں کی بھی پکڑ نہیں کرتا۔ اے اللہ تو نے ابراہیم ابن ادہم کے دل پر کیسی بات ڈالی تھی کہ اے ابراہیم میری طرف سے ذرا سی مصیبت آتی ہے تو میرا بندہ میری شکایت کرتا پھرتا ہے، اور اے میرے بندے تیرے گناہوں کے ڈھیر آتے ہیں، میں تو کسی سے شکایت نہیں کرتا۔ اللہ تو کیسا رحم کرنے والا ہے، تو کیسا کرم کرنے والا ہے۔ اے اللہ ایک نابینا فقیر اور ایک نابینا اے اللہ مانگنے والا مانگتے مانگتے مسجد کے دروازے پر چلا گیا، صدائیں لگانے لگا اور یہ کہنے لگا کچھ دے دو، کچھ دے دو۔ اندر سے جواب نہیں آیا، فقیر غصے ہو گیا تو کسی نے بتایا او نابینا انسان یہ تو مسجد ہے، یہاں کوئی آدمی نہیں ہے جو تجھے دے گا۔ تو اس آدمی نے کہا، اس نابینا نے کہا اے اللہ مخلوق سے مانگتے مانگتے اب تو میں تیرے دروازے پر آ چکا ہوں، اس لیے اب پیالہ توڑ دیتا ہوں اور تجھی سے مانگتا ہوں۔ اے اللہ ہم بھی مانگتے مانگتے اب تیرے دروازے پر آ چکے ہیں، دنیا کی مخلوق کے پیالے توڑتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو دستے غیب سے پورا فرما دے، اللہ ہماری ضرورتوں کو دستے غیب سے پورا فرما دے، اللہ ہماری ضرورتوں کو دستے غیب سے پورا فرما دے۔ اے اللہ ایک فقیر اور ایک غریب مانگتے مانگتے کسی جوان کے پاس چلا گیا، اس جوان نے مذاق میں 4 کھوتے سکے دے دیے۔ اس غریب کو نہیں پتا تھا کہ یہ تو کھوتے سکے ہیں۔ وہ ایک دکان پر 4 روٹی خریدنے چلا گیا، دکاندار سے کہنے لگا میرے بچے بھوکے ہیں، یہ 4 سکے ہیں، مجھے کھانا دے دے۔ دکاندار نے دیکھا کہ یہ تو کھوتے سکے ہیں، لیکن دکاندار کو رحم آ گیا، اس نے کھوتے سکے بھی لے کر کے اس غریب کو کھانا دے دیا۔ اللہ ہم بھی کھوتی عبادتیں لے کر آئے ہیں، تو اپنے فضل سے قبول فرما کر اے اللہ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے، اپنی برکتوں سے مالا مال فرما دے، اپنی عنایتوں سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ جب ہم تجھ سے رحمت کی بھیک مانگتے ہیں تو یوں کہتا ہوگا اے غدارو، اے نالائکو، اے بے نمازیو، اے دین سے دور رہنے والوں، اے حسد اور کینہ سے بھرے ہوئے، تم میری رحمت کو ہاں مانگ رہے ہو۔ میری رحمت تو ابو بکر کو ملتی تھی، عمر عثمان کو ملتی تھی، علی کو ملتی تھی، عائشہ خدیجہ رقیہ کو ملتی تھی۔ اے اللہ وہ تو سب قبر میں چلے گئے، کہاں سے لائے اب؟ وہ سب قبر میں چلے گئے، اللہ کہاں سے لائیں؟ ان پر جب تو اپنی رحمتیں اتارے تو کچھ چھیتے ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ بے قصور قید خانے میں ہیں انہیں رہائی نصیب فرما، غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مولانا حبیب صاحب کو اپنی محبت سے سرشار فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرما، تمام طرح کے شرور اور فتن سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مجمع کو قبول فرما، مجمع کی ضرورتوں کو دستے غیب سے پورا فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ اس میں کتنے لوگ ہوں گے جو اپنی پریشانیاں تیرے علاوہ کسی سے کہنا نہیں چاہتے ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرما دے،
سب کی پریشانیاں دور فرما دے، سب کی حاجتوں کو پوری فرما دے، سب کی ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ الہ العالمین جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا، اور جب اٹھائیں تو اپنے اپنے وقت پر اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا۔ الہ العالمین آپ سے التجا ہے، اللہ آپ سے درخواست ہے، اللہ جب قیامت میں تو اٹھائے اتنا یقینی ہے، حساب دینا یقینی ہے۔ اللہ جب تو قیامت میں اٹھائے تو ہمارے زندگی کا فلم نہ چلانا، اگر تو نے پردہ اٹھا دیا تو ہماری اولاد کہے گی او نالائق باپ تو کتنا غدار تھا۔ اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا، اللہ ہمیں ذلیل نہ کرنا، اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا، اللہ ہمیں ذلیل نہ کرنا۔ اپنا فضل فرما دینا، اپنا کرم فرما دینا، اپنی عنایتوں سے مالا مال کر دینا، اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دینا، اپنے ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اللہ تو ہمیں معاف کر دینا۔ اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جب بھی کوئی کسی کے دربار میں جاتا ہے ہدیہ لے کر جاتا ہے، ہم تیرے دربار میں کیا ہدیہ پیش کریں؟ عبادتیں بھی گندی ہے، نمازیں بھی گندی ہے، اخلاق بھی صحیح نہیں ہے، معاشرہ بھی گندا ہے، ہم تیرے سامنے کس کو پیش کریں؟ اے اللہ طائف میں بہنے والے میرے نبی کے مقدس خون کو پیش کرتے ہیں، اس کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اے اللہ احد میں تڑپنے والے حمزہ اور مصعب کو پیش کرتے ہیں، اس کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اے اللہ میدان کربلا میں تیرے نبی کا وہ نواسا جو بغیر پانی کے جان دے گیا، اس ظالم امت نے نبی کی اولاد کو بھی نہیں چھوڑا۔ اے اللہ اس نبی کے نواسے کا خون پیش کرتے ہیں، اس کے بدلے میں تو معاف فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ سفید داڑھیوں پر آنسو بہ رہے ہیں، قبول فرما لے۔ سفید داڑھیوں پر آنسو بہ رہے ہیں، قبول فرما لے۔ اللہ جوانوں کے چہروں پر آنسو بہ رہے ہیں، اللہ عورتوں کے نازک چہرے پر آنسو بہ رہے، معصوم بچے رو رہے ہیں، اللہ رحم کھا لے تو، ہمیں قبول فرما، ہمیں قبول فرما، ہماری نسلوں کو قبول فرما، ہماری اولادوں کو قبول فرما، فتنوں سے حفاظت فرما، پکڑ دھکڑ سے حفاظت فرما، سنت نبوی کا ذوق نصیب فرما، نبی کا عشق نصیب فرما، نبی کی محبت نصیب فرما، آپ کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر